الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین کرام، واجب الاحترام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، حضرت مولانا فرحت اللہ صاحب نے میرے اوپر شفقت فرمائی اور مجھے حکم دیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ درس قرآن ماہانہ کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کہ اس مہینے آپ آ کر کچھ باتیں عرض کر دیں. تو ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کی محبت اور شفقت جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، تو آج الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں. لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا، وقت مختصر ہے. ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ اور مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کے اندر ہر مسلمان، ہر کلمہ گو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے. ویسے تو پورا سال ہی ہمیں ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ یہ ربیع الاول کے ایام کے اندر ہر طرف جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہیں، ریلیاں ہیں، ہر شخص اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کر رہا ہے حضور علیہ السلام سے. تو آج ہمارا یہاں پر بیٹھنا بھی اسی سلسلے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم میں سے الحمدللہ ہر ایک محبت کرتا ہے. تو یہ محبت جو ہم کرتے ہیں، یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اس محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو میں
لفظ محبت قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پسند کرنا، دل کا کسی چیز کی طرف کھنچ جانا، دل کا میلان ہو جانا، اس چیز کے بغیر انسان کے دل کو قرار نہ آئے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے محبت کی تعریفیں کی ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ کسی نے کہا المحبت ایثار المحبوب علی غیرہ، محبت کہتے ہیں اپنے محبوب کو غیروں کے اوپر ترجیح دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کہ باقی جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کے اوپر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، ہر اعتبار سے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں، دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا محبت کہتے ہیں الشوق الی المحبوب، محبوب سے ملاقات کے اشتیاق کو، کہ کس وقت میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، کس وقت محبوب سے میری ملاقات ہو جائے، کس وقت وہ مبارک لمحہ آ جائے میرے لیے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کسی نے کہا محبت کہتے ہیں دوام الذکر للمحبوب، کہ محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی کے گیت گاتا ہے، اسی کی باتیں کرتا ہے، اسی کا نام لیتا ہے، بہانے سے ہر بات کے اندر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کا تذکرہ کروں۔ اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ المحبت اتباع الرسول، محبت کہتے ہیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی اتباع کرنے کا نام محبت۔ محبت تو ہم میں سے الحمدللہ ہر ایک کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا یہ اس محبت کا اظہار ہے۔ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جب ان کی اتباع کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ تو میرے دوستوں، حضور علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرنی بھی ہے، کیونکہ اس محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایمان ہی مکمل نہیں ہے، بغیر محبت کے ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ہم سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، ایمان والوں کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کا معیار اور اس کی کوالٹی کیا ہے اس محبت کی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ایمان والوں کو بتا دیں، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اہل و عیال، یہ سارے کے سارے جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تمہارے مال جو تمہیں بڑے عزیز ہیں، تمہیں بڑے پسند ہے، تمہاری ایسی تجارت کہ جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو کہ ہماری تجارت کے اندر ہمیں نقصان نہ ہو جائے، یہ تجارت،
اور وہ مکان جن کے اندر تم رہتے ہو، تمہاری مسکنت کی جگہ جو تم لوگوں نے اپنے لیے کوٹھیاں بنائی ہیں، محلات بنائے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنائے ہیں، کسی کے پاس چھوٹی سی جھونپڑی ہے رہنے کے لیے، وہ تمہیں بڑی عزیز ہیں، بڑی پیاری ہیں، لیکن اگر یہ ساری چیزیں، یہ سارے رشتے اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روکتی ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے اگر یہ چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، تو پھر تم انتظار کرو اللہ رب العزت کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ تو اللہ رب العزت بڑے آسان الفاظ کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العزت سے بھی محبت کرنی ہے، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنی ہے، اور جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں اس حکم کو ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور محبت کا اظہار ہے۔ باقی اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں جی حضور نے حکم تو دے دیا لیکن میرے بیٹے بڑے قیمتی ہیں، میں اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ان کی محبت میرے دل میں ہے، میرے والدین کی محبت میرے دل میں ہے، میرے اہل و عیال کی محبت میرے دل میں ہے، اس وقت میری تجارت ہے، ادھر حضور کا حکم آ گیا ہے، میں اگر حضور کے حکم کو پورا کرتا ہوں، جہاد کے لیے نکل جاتا ہوں، میری تجارت کے اندر مجھے نقصان ہو جائے گا، میرا مکان تباہ و برباد ہو جائے گا اگر میں حضور کے حکم کو مانتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، حضور کی محبت کے اندر اگر رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور اس محبت کا معیار یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس جتنے رشتے ہیں، والدین ہیں ہمارے اولاد ہے، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ تمام نعمتیں بھی ہمیں عزیز ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آ جائے، حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے، تو پھر اس وقت ان تمام محبتوں کو قربان کر کے پھر حضور کے لیے انسان کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو انسان اس کے لیے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے محبت، اس محبت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، حضور فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہ ہو تو تمہارا ایمان ہی نہیں، حضور فرما رہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، محبت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور وہ محبت ایسی ہو کہ جو دنیا کے اندر ہمارے پاس رشتے ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت ان تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے، اور حضور علیہ السلام سے ہم سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، یہ ہے محبت۔ اس محبت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں کہ جو تمام محبتوں کے اوپر غالب ہے، تمام محبتوں کے اوپر فوقیت رکھنے والی ہے۔ تو اب
اس کے بدلے کے اندر ہمیں کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، لالچی ہیں، خود غرض ہیں، بغیر غرض کے بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی لالچ دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرو گے تو اتنے پیسے ملیں گے، ہم فوراً کرتے ہیں وہ کام۔ تو اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس درجے کی محبت ہونی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام محبتوں سے بڑھ کے میری محبت تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان حضور کے نام کے اوپر کرنے کے لیے الحمدللہ ہم میں سے ہر بندہ تیار ہے نا جی، ہم میں سے ہر بندہ تیار۔ اب اس درجے کی محبت ہم پیدا کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں انعام کیا عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کے پاس اور آ کر پوچھنے لگے متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کی ہوئی ہے، آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے، جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، زیادہ عبادات تو نہیں کی، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں، عبادات زیادہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا انت معک من احببت، کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تیرا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، پھر قیامت کے بارے میں سوال کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تجھے انہی کے ساتھ اٹھا دیں۔ اور میرے دوست، ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے، میں گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بھی بچوں کے پاس ہوتا ہوں، میں اداس ہو جاتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھ جاؤں، آپ کا دیدار کروں، لیکن یا رسول اللہ دنیا کے اندر تو مجھے یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، میں اپنے گھر میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے میں نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ تو اب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ السلام کو جنت کے اندر بڑے عالی شان درجات عطا فرمائیں گے، اور آپ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، آپ تو تمام انبیاء کے بھی امام اور سردار ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کی تو شان ہی کوئی نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تو جنت کے اندر پتہ نہیں کون سا مقام عطا فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ اگر میں جنت کے اندر پہنچ بھی گیا تو وہاں پر آپ کا دیدار نہ کر سکا، میں نیچے والے درجے میں اگر پہنچ بھی گیا تو وہاں آپ کا دیدار نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ گویا کہ دوسرے الفاظ کے اندر وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جس جنت کے اندر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو اس جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہے، اس جنت میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اتنے اونچے بلند و بالا مقام کے اوپر چلے جائیں اور ہم نچلے مقام کے اوپر ہوں، وہاں آپ کا دیدار ہی نہ ہو تو پھر دنیا کے اندر ہی ہم بہتر ہیں، یہاں آپ کا دیدار تو کر لیتے ہیں، اس جنت میں جانے کا کیا فائدہ؟ میرے دوستوں، جب یہ صحابی رسول اتنی محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی باتیں فرما رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, पैगाम देकर भेज दिया फौरन कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उनसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का इजहार भी करता है, फिर इताअत भी कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को उन लोगों के साथ कर देंगे। कल क़यामत के दिन उनका हशर उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ख़ास फजल फरमाया, ख़ास इनाम फरमाया। वो लोग कौन हैं? वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे प्यार करने वालों का हशर उन्हीं के साथ फरमा देंगे और अल्लाह ताला कल उनको जन्नत के अंदर भी जिनसे वो प्यार करते होंगे उनका कुर्ब अता फरमा देंगे। जैसे दुनिया के अंदर तुम परेशान होते हो, हुजूर का दीदार करते हो, कल जन्नत के अंदर भी जाके तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम मोहब्बत करते हो, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर जाके भी तुम्हें हुजूर का दीदार नसीब फरमा देंगे, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म फरमा देंगे। मेरे दोस्तों, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान जब मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत के ऊपर इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया कि जब हम हुजूर से इस तरह टूट कर मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे इस दर्जे का, तो फिर मेरे दोस्तों उसका इनाम ये मिलेगा कि कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर का कुर्ब नसीब फरमा देंगे, हुजूर की शफाअत नसीब फरमा देंगे। फिर वहां पर खड़े होंगे, हुजूर फरमा देंगे कि ये मेरा अपना है, इसको जाने दो, ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाला था, मेरी इत्तिबा करने वाला था, आज इसके रास्ते के अंदर रुकावटें सारी की सारी ख़त्म कर दी जाएं और कल जन्नत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कुर्ब नसीब फरमा देंगे और वहाँ पर अल्लाह ताला हमें हुजूर का दीदार नसीब फरमा देंगे। ये है मेरे दोस्तों हुजूर की मोहब्बत, जो इस दर्जे के अंदर हमसे मुतालबा किया गया है, उसका इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इतना बड़ा अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है हकीकतन ऐसी है कि उनसे प्यार किया जाए, उनसे प्यार किए बगैर इंसान रह ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो हुजूर की सीरत को पढ़े, हुजूर को देखे, जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की, या हम लोग हुजूर की अहादीस को पढ़ते हैं, सुन्नतों को सुनते हैं, अमल करते हैं, तो हुजूर को अल्लाह ताला ने जो कमालात अता फरमाए, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औसाफ अता फरमाए, जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अज़मतें और बुलंदियां अता फरमाई, ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस दर्जे की मोहब्बत ना करता हो। अल्लाह ताला ने कमालात ही अपने महबूब को ऐसे अता फरमा। मेरे दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि मेरे नाना जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कितना खूबसूरत था। वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी बड़ी कुशादा थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा कुशादा था और आपके चेहरा मुबारक के ऊपर सफ़ेदी और सुर्खी गालिब थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल काले और घुंघराले थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चौड़ा था, आपके कंधों के दरमियान भी काफ़ी सारा फासला था, दोनों कंधों के दरमियान पीछे कमर के ऊपर मोहरे नबूवत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को भी छुआ, हाथ लगाया, और मैंने रेशम को भी छुआ, तो खुदा की कसम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर वो रेशम से भी ज़्यादा नरम और तरोताज़ा था। मेरे दोस्तों, ऐसे कमालात और ऐसे औसाफ अल्लाह ताला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बड़ा हुस्न अता फरमाया और अल्लाह ताला ने उनको सबीह बनाया और अल्लाह ताला ने मुझे मलीह बनाया। सबाहत कहते हैं कि चेहरा इतना खूबसूरत हो और चेहरे के ऊपर इतनी सफ़ेदी गालिब हो कि इंसान चेहरे के ऊपर नज़र जमाए तो नज़र जमे नहीं, नज़र हट जाए। जैसे सूरज की रोशनी है ना, वो इतनी तेज़ होती है कि कोई उसको देखना भी चाहे, नज़र टिकाना चाहे तो नज़र टिक नहीं सकती है, नज़र फौरन फिर जाती है इंसान की। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा हुस्न व जमाल अता फरमाया था,
ان کا چہرہ اتنا سفید تھا، اتنا خوبصورت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ملیح بنایا ہے۔ ملیح کہتے ہیں ایسے چہرے والا، تر و تازے چہرے والا، اور ایسے نین نقش والا کہ ان کے چہرے کے اوپر نظر جمائی جائے تو نظر ہٹے ہی نہ، انسان دیکھتا ہی چلا جائے۔ ایسا حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور میرے دوستو، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں عطا فرمائی وہ اعلیٰ اور عرفہ عطا فرمائی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب اپنا حلق کروایا تو حضور علیہ السلام نے موئے مبارک تقسیم کیے۔ صحابہ کے بڑے خوش نصیب تھے، بہت سارے صحابہ کے حصے کے اندر وہ موئے مبارک آئے، اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کچھ موئے مبارک ملے۔ اب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کیا کرتی تھی کہ ان موئے مبارک کو پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیا کرتی تھی، جب کوئی بیمار ہو جاتا اس کو وہ پانی پلاتی، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات رکھی ہیں۔ میرے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ موئے مبارک آئے، آپ نے اپنی اس ٹوپی کے اندر، دستار کے اندر موئے مبارک کو سلائی کر لیا۔ وہ ٹوپی پہن کر جس غزوے کے اندر جاتے تھے، اللہ رب العزت حضرت خالد بن ولید کو فتح یاب فرما دیا کرتے تھے۔ ایسی برکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے اندر تھی۔ حضور علیہ السلام کا جو لعاب دہن تھا وہ کتنا مبارک تھا، اور کسی کنویں، کڑوے کنویں کے اندر ڈالتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کنویں کو میٹھا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع کے اوپر آنکھیں خراب ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، حضرت علی کی اپنی آنکھیں خراب ہیں، وہ آنکھیں اپنی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ بالآخر حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلایا اور پوچھا، علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی یہ بھی کوئی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں کے اوپر لگایا، اللہ رب العزت نے اسی وقت وہ آنکھیں ٹھیک فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر خیبر کو فتح فرما دیا۔ میرے دوستوں، ایسا لعاب دہن اور ایسی مبارک زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسے کمالات اور ایسے اوصاف والی تھی کہ ہر انسان، دنیا کا مسلمان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں، ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے محبت کرنی ہے، اور کس درجے کی محبت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر دنیا کی جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر، ان تمام رشتوں سے بڑھ کر ہم نے حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اب میرے دوستوں، اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا اظہار بھی تو کرنا ہے نا، صرف یہی تو نہیں کہ ہم نعرے لگاتے رہے ہم بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن جب حضور کی ناموس کی باری آ جائے، حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے، تو اس وقت کہیں نہیں جی نہیں، ہم عاشق رسول تو ہیں لیکن اس وقت جان دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، اس محبت کی عظمت کا تقاضا یہی ہے، حضور علیہ السلام کی تعظیم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تعظیم کریں، حضور علیہ السلام کی عزت کریں، تکریم کریں۔ یہ ہے اس محبت کا تقاضا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آئے، حضور کی عزت کا مسئلہ آئے، تو پھر میرے دوستو ہم سارے رشتوں کو ختم کر کے کٹنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اپنا مال لگانا پڑے تو مال لگانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ میرے دوستو، یہ ہے حضور علیہ السلام سے محبت، اور یہ محبت ہمیں صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم حضرات صحابہ کرام نے ہمیں سکھائی ہے کہ کیسے حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، کیسے حضور کی تکریم کرنی ہے، کیسے حضور کی عظمت کا خیال کرنا ہے۔ میرے دوستو، امہات المؤمنین میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में से हैं और अबू सुफियान की बेटी हैं। अबू सुफियान उस वक़्त तक अभी ईमान नहीं लाए, मक्का से मदीना गए किसी काम की गरज से, तो कहने लगे कि चलो मैं अपनी बेटी से भी मिलता हुआ चला जाऊं। अब बेटी के घर गए, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए। आगे चारपाई पे देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक बिस्तर बिछा हुआ था। तो अब हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो बिस्तर फ़ौरन लपेट दिया। वालिद उसके ऊपर बैठने लगा, वालिद को रोक दिया कि आप काफिर हैं, आप मुशरिक हैं, चाह जाए कि आप मेरे बाप हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहाँ पे इज्जत की बात आ जाती है, हुजूर की तकरीम की बात आ जाती है, वहाँ पर सारे दुनिया के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। चाहे आप मेरे बाप हैं, आपकी बड़ी इज्जत और बड़ा मकाम है, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ हुजूर के बिस्तर के ऊपर आपको बैठने की इजाज़त नहीं है। मेरे दोस्तों, मसला समझा दिया कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की बात आती है, वहाँ अगर बाप भी रास्ते के अंदर रुकावट बनता है तो उस बाप की भी फिर इज्जत ना की जाए और उसका भी एहतराम ना किया जाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस उसको करके दिखाना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कैसी की जाती। ये नहीं है कि सिर्फ हम बातें करते रहें कि हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब बात अमल की आ जाए तो फिर उस वक़्त कहें नहीं जी नहीं, बस ये तो हमारे वालिद थे, हमारे बेटे थे, हम बेटों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने अपने रिश्तों को भी बचाना होता है, उनका भी ख्याल करना होता है, हिकमत और मसलियत के साथ चलना होता है। मेरे दोस्तों, फिर सहाबा इकराम उस वक़्त मसलियत नहीं देखा करते थे कि इस वक़्त मेरा बाप मुझे क्या कहे। मेरे दोस्तों, ऐसी इज्जत की जाती है और ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की जाती है जैसे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करके दिखा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसार के सरदार थे और जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए, अंसार ने किस तरह अपने दिलों को खोल कर उनको वेलकम किया, उनको अपने घर बार दिए, अपनी ज़मीनें दी, अपना माल और दौलत दिया, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, सब कुछ किया। अब ग़ज़वे बदर का मौका जब आ गया, 313 को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं। जब रास्ते के अंदर पता चला कि अबू सुफियान का लश्कर तो निकल गया, अब बाकी 1000 का लश्कर मुकाबले के लिए आ गया है, अब उस लश्कर के साथ मुकाबला करना है। अब इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से मशवरा किया कि आप मशवरा दिया हमें क्या करना चाहिए, इनके साथ जंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से जंग करनी चाहिए। मशवरा करने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुहाजिरीन की तरफ से राय आ गई, या रसूलल्लाह हम आपके साथ हैं, लेकिन अंसार की राय का भी इंतज़ार था कि अंसार क्या कहते हैं, इसलिए कि उनके शहर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। अंसार ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनकी राय लेना भी ज़रूरी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब परेशानी के आलम में बैठे हैं तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं और फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आप हमसे क्या पूछते हैं, हमारी राय क्या लेते हैं। या रसूलल्लाह ये तो 1000 का लश्कर है, हमें नजर आ रहा है वो सादो सामान के साथ आया है, हमारे पास 8 तलवारें हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, लेकिन या रसूलल्लाह ये 1000 तो दूर की बात है, अगर आप हमें कैसर और किसरा से भी टकराने को कहेंगे तो या रसूलल्लाह आपकी इज्जत के लिए, आपकी नामूस के लिए हम कैसर और किसरा के साथ भी टकराने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत साद का ये जवाब सुना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खिलखिला उठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पहले ही कुशादा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। जब हजरत साद का जवाब सुना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई, आप मुस्कुराने लगे हजरत साद के जवाब को सुन के। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने जिन्होंने नबी की ताज़ीम की, अल्लाह ताला ने उनको इनाम क्या दिया। मैं अगली बात आपको सुनाना चाहता हूँ। सिर्फ ये बात नहीं है कि हुजूर की ताज़ीम करनी है, हुजूर की ताज़ीम करेंगे उसके ऊपर अल्लाह ताला इनाम भी अता फरमाएंगे। इनाम क्या मिला, जब हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, उनका इंतकाल हुआ, अब उनका जनाजा तैयार है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम सर की तरफ से हट जाओ। ये पहले शायद खुश नसीब सहाबी रसूल हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके सर की तरफ से चारपाई को दोनों हाथों से उठाया और किसी सहाबी को कंधा नहीं देने दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जनाजे को उठाया और उठा के अपनी कमर के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे चारपाई को रखा और चलना शुरू हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रास्ते के अंदर जाते हुए देखा
हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जनाजा बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, जैसे वजन ही कोई ना हो, ऐसे हल्का फुल्का हो गया। अब मुनाफिकीन ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि देखो बनु कुरैज़ा की शायद इनको बद्दुआएं लगी हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और बदबख्तों तुम्हें क्या पता है, ये साद वो है जिसने नबी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की ताज़ीम करने के ऊपर साद को इनाम ये अता फरमाया है कि आज 70,000 फरिश्ते आसमान से उतरे हैं और साद के जनाजे को कंधा दे रहे हैं, साद के जनाजे को उठा के जा रहे हैं, इसलिए साद का जनाजा हल्का फुल्का हो गया है। मेरे दोस्तों, जब हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उतारा, और उतारने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद की वालदा वहां पर रो रही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र में खड़े होकर ही हजरत साद की वालदा से कहा कि ऐ साद की वालदा, खामोश हो जा, तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके आज तक जितने लोग दुनिया से गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खुश होकर मिले हैं। बाज लोगों को अल्लाह ताला ने उनका इस हाल में इस्तिकबाल किया है, लेकिन मैं देख रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे बेटे का इस्तिकबाल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ फरमा रहे। ये इसलिए अल्लाह ताला इनाम दे रहे हैं तुम्हारे बेटे को कि इसलिए कि हजरत साद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत की खातिर, हुजूर की नामूस की खातिर, हुजूर के हुक्म के ऊपर लब्बैक कहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाई। अल्लाह ताला को हजरत साद की अदा इतनी पसंद आई कि जब दुनिया से खुद तशरीफ ले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हजरत साद का इस्तिकबाल फरमा रहे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फिर अपने बंदों को ऐसे इनाम अता फरमाते हैं जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और आपकी ताज़ीम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत करनी है, तकरीम करनी है। अपनी जान जाती है तो चली जाए, उस बात की परवाह नहीं करनी, माल जाता है तो चला जाए, उस बात की परवाह नहीं करनी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस के ऊपर किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला फिर बड़ा ही इंसानों को नवाज देते हैं। अगली बात यह है कि इस मोहब्बत का इजहार वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। सिर्फ नारे लगाना नहीं है, बाकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक सुन्नतें हैं, हम दिन रात सुन्नतें हैं, जुमे के अंदर सुन्नतें हैं, उलमाए कराम से सुन्नतें हैं, जो भी सुन्नतें जो अहादीस हमारे सामने बयान होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी अज़कार हैं, वज़ाइफ हैं, उन तमाम सुन्नतों को कोशिश की जाए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करें। अपने जिस्म के एक एक उज़्व के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सजाएं और उनको खूबसूरत बनाएं। मेरे दोस्तों, देखें, शादी के मौके के ऊपर दुल्हन को आपने देखा होगा कि उसकी सहेलियां उसको तैयार कर रही हैं, सजा रही होती हैं। आजकल तो पार्लर का दौर आ गया, तो अब वो अगर अपनी उंगलियों के अंदर अंगूठी पहनती है, सोना पहनती है, तो वो दुल्हन ये समझती है कि मेरे हाथ की उंगलियां खूबसूरत होगी। कानों के अंदर सोने की बालियां पहनती है तो वो समझती है कि मेरे कान बड़े खूबसूरत हो गए। गले के अंदर जेवर पहनती है, हार पहनती है, तो वो समझती है कि मेरा गला सज गया है, बड़ा खूबसूरत हो गया है। तो मेरे दोस्तों, वो जेवर को अपने जिस्म के उज़्व के ऊपर डालकर पहनकर वो समझती है कि मेरे जिस्म के ये उज़्व जो हैं, ये हिस्से जो हैं, वो खूबसूरत बनते हुए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदा सुने, जो सुन्नत सुने, उनको अपने जिस्म के आज़ा को उन सुन्नतों से मुनव्वर करते जाएं और हर सुन्नत के ऊपर अमल करते जाएं। मेरे दोस्तों, उन सुन्नतों के ऊपर अमल करेंगे, हमारे जिस्म का हर उज़्व, हर हिस्सा वो मुनव्वर होता चला जाएगा, सजता चला जाएगा, खूबसूरत होता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पसंद फरमा लेंगे। ऐसे सजाना है और ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। हज़रात सहाबा इकराम के सामने जब शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ तो फिर देखा नहीं है कि हम तो शराब के बड़े आदी हैं, हमने तो घरों के अंदर बड़े बड़े मटके सजा के रखे हुए हैं, चलो अब ये जो बनी हुई है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, आइंदा नहीं बनाएंगे, कोई हिकमत कर लेते हैं, मसलहत इख्तियार कर लेते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, जैसे ही कानों के अंदर आवाज़ पहुंची, हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त मजलिस के अंदर लोगों को शराब पिला रहा था, बाहर शोर हुआ, मदीना की गलियों के अंदर शराब बहनी शुरू हो गई। मेरे बाप ने कहा कि जाओ देखो
باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آ کر بتایا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو میرے والد نے کہا کہ گھر کے اندر جتنی شراب پڑی ہے ساری کی ساری کو نالی کے اندر بہا دیا جائے۔ وہاں پر کوئی حکمت نہیں دیکھی جاتی، کوئی مصلحت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور علیہ السلام سے محبت۔ اور اسی طرح میرے دوستوں آپ کہیں گے کہ آپ حضرات صحابہ کرام کی باتیں بھی سنا رہے ہیں، احادیث بھی سنا رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی سنا رہے ہیں، تو میرے دوستو جیسے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، علماء دیوبند بھی الحمدللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف محبت نہیں کرتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ میرے دوستوں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اب انگریز پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکایا جائے۔ اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا حضرت روح پوش ہو جائیں۔ حضرت 3 دن روح پوش رہنے کے بعد تیسرے دن چوتھے دن حضرت منظر عام پہ آگئے، سب کے سامنے آگئے۔ اب دوست کہنے لگے حضرت آپ کی جان کو خطرہ ہے، انگریز کو پتہ چل گیا، وہ آپ کو گرفتار کرے گا، آپ کو تختے دار کے اوپر لٹکا دے گا۔ میرے دوستو کیا خوبصورت جواب ہمارے اکابرین نے دیا، کیا محبت کی انتہا کر دی، بتا دیا کہ سنت کے اوپر عمل کیسے کرتے ہیں، کیسی کیسی سنتوں کا خیال کیا ہمارے اکابرین نے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت جواب عطا فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر نگاہ ڈالی ہے۔ غار ثور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک روح پوش رہے، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر روح پوش ہونے کی مجھے مثال نہیں ملتی ہے، اس لیے میں بھی 3 دن حضور کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے روح پوش رہا ہوں۔ اب میں منظر عام پہ آ گیا ہوں، اب چاہے مجھے پھانسی کے پھندے کے اوپر بھی لٹکا دے تو قاسم نانوتوی کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے حضور علیہ السلام کی اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی قطب الاقطاب، میرے دوستو وہ آخری عمر ہے، زندگی کی آخری ایام ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو آپ ایک دن سرما لگانے لگے۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت سرما تو لگایا جاتا ہے بینائی کو تیز کرنے کے لیے، آپ کی تو بینائی چلی گئی، اب سرما لگانے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت غصے کے اندر کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سرما لگاتے ہوگے بینائی کو تیز کرنے کے لیے، لیکن میں سرما لگاتا ہوں مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام سرما لگایا کرتے تھے، اس لیے میں بھی حضور کی اتباع کے اندر سرما لگا رہا ہوں، میری نظر کی تیز ہونے کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، یہ مختصر میں بزرگوں کے 2-4 واقعات آپ کو سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی میرے دوستوں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 18 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر بیٹھ کر درس حدیث دیا، اور باقی محدثین تو فرماتے ہیں نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو جب حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی روضہ مبارک پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والی شخصیت نے، ہمارے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، محبت کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ جب وہاں سے واپس 18 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اندر آئے، یہاں پر آ کے پڑھانا شروع کیا۔ اب دارالعلوم دیوبند کا جو باغیچہ تھا وہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر کیکر کا ایک درخت ہونا چاہیے۔ اب طلباء بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے حضرت آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ تو باغیچہ ہے، یہ گلستان ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ باغ کے اندر، باغیچے کے اندر پھول ہونے چاہیے، ہرے بھرے پودے ہونے چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر کانٹوں والا ایک درخت ہونا چاہیے، آپ کیسی عجیب بات کرتے ہیں؟ تو حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ دیکھو میں نے قرآن کریم کے اندر پڑھا ہے اور حضور علیہ السلام کے فرامین کے اندر پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان جو صحابہ کرام سے لی تھی وہ کانٹوں والے درخت کے نیچے لی تھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس باغیچے کے اندر ایک کانٹوں والا درخت بھی ہو جس کو دیکھ کر مجھے مصطفیٰ کی سنت کے اوپر عمل کرنا میرے دوستوں آسان ہو جائے اور مصطفیٰ کی یاد آتی رہے. میرے دوستوں اس طرح ہمارے اکابرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہیں کرتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام کی ایسی سنتوں کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی سنتوں کے اوپر ہمارے اکابرین نے عمل کر کے دکھایا. تو میرے دوستو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور انتہا درجے کی محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کے اوپر ہمیں انعام بھی عطا فرمائیں گے، حضور کا قرب نصیب فرما دیں گے، جنت کے اندر حضور کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما دیں گے. میرے دوستو اور حضور علیہ السلام کی صرف محبت کے نعرے نہیں لگانے ہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا جب مسئلہ آ جائے تو پھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی میرے دوستوں تیار ہونا چاہیے. اس وقت اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، پتہ بھی چلے کہ ہم واقعی حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں اور حضور علیہ السلام کی میرے دوستوں اتباع کرنی ہے جیسے حضرات صحابہ کرام نے کی، ہمارے اکابرین نے کی. اسی طرح ہم جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیں، جو حدیث سنیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ فوراً اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ ربیع الاول کو ہمارے لیے مبارک فرمائے اور حضور علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ کی ناموس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اور اس ماہ مبارک کے اندر میرے دوستو کثرت کے ساتھ، ویسے تو پورا سال ہی ہم درود پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر ان ایام کے اندر خاص طور پہ کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کے نذرانے پیش کریں. اس میں اپنا ہی فائدہ ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے دوستو کتنی مبارک چیز ہے درود پاک. تو اس لیے اس مہینے کے اندر خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اور میرے دوستوں آخر کے اندر جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو بیان کیا، جو کہا گیا، سنا گیا، یا اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، دکھلاوے اور ریاکاری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو کہا گیا، سنا گیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگیوں کے اندر یا اللہ ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما اور آپ کی تعظیم کرنے کی، تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی ناموس اور عزت کی خاطر یا اللہ ہمیں سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما اور حضور کی ناموس اور عزت کے اوپر یا اللہ ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو یا اللہ یہ کام بھی ہم سے لے لینا اور ہمیں اپنی جان بھی حضور کے نام کے اوپر پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی ایک سنت ایک ادا کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ، یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست احباب، جاننے والے،
یا اللہ اس محلے کے اندر جو ہمارے نمازی حضرات، ہمارے جاننے والے دوست احباب یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی بیمار ہیں، ایک اور بھائی کے بارے میں قاری صاحب بتا رہے تھے وہ بیمار ہیں، یا اللہ ان تمام حضرات کو شفاء کاملہ نصیب فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام آفتوں مصیبتوں تکلیفوں کو بلیات کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو راحت والی، سکون والی، عزت والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، مقروضین کی قرضے کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو امن و امان کا گہوارہ بنا، ہر طرح کی شرور و فتن سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا، یا اللہ ان تمام سیلاب زدگان کی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے جانی نقصان ہوئے یا اللہ ان کی بھی غیبی مدد فرما، یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ جن کے مالی نقصان ہوئے یا اللہ ان کی بھی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حضرات بھی مسجد کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام کے تعاون کو قبول فرما، ان کے مال و جان کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عزتیں عطا فرما، گھر بار کے اندر یا اللہ سکون عطا فرما۔ اے اللہ جو خیریں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے مانگی ہیں وہ تمام خیریں یا اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جن شرور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم